زینب کی باہیں حسن کے گلے میں آ گئی، حسین کی باہیں ماں کے گلے میں آ گئی، فضا کی آواز ہے سارے یہاں کھڑے ہو کوئی ماں کو بتاؤ۔ علی مسجد کے ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، حسین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، ادھر حسین مسجد میں آئے، علی نے ممبر چھوڑا، سر سے امامہ گر گیا، حسین کی آواز ہے بابا اماں چلی گئی، میں چھوڑ کے چلی گئی، کتاب کے جملے نہ ہو حسین معاف نہ کرے، علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے، رو کے آواز آئی زہرا میں اکیلا ہو گیا، میں تنہا ہو گیا۔ بیٹوں نے باپ کو سہارا دیا، فاتح خیبر کبھی نہ رونے والا، جس کو مدینے والوں نے کبھی نہ روتا دیکھا تھا، وہ مسجد سے چیخے مارتے ہوئے گئے، گھر کے دروازے کے حجرے پہ جا کے علی کو بیٹوں نے بٹھا دیا، روتی ہوئی بیٹیوں نے بابے کو دیکھا، زینب کبھی ماں کا زخمی جنازہ دیکھتی تھی، کبھی بابے کی بے بسی دیکھتی تھی، علی خاموش آنکھوں سے زہرا کے جنازے کو دیکھ رہے تھے، علی میں حوصلہ ختم ہو گیا، اب علی کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اب علی سوچ رہے تھے کہ میں بیٹیوں کو چپ کیسے کرواؤں، میں بچوں کو تسلی کیسے دوں، میں مدینے کے لوگوں کو روکوں کیسے۔ دروازے پہ علی کے صحابی آ گئے، دروازے پہ ابو ذر و سلمان کا شور آیا، رونے کی آوازیں علی کے کان میں آئیں، علی کمر پہ ہاتھ رکھ کے حجرے کے دروازے سے اٹھے، علی گھر کے بیرونی دروازے پہ آئے، سلمان نے اپنا سر علی کے قدموں پہ پھینکا، رو کے کہنے لگا مولا بی بی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی۔ علی کی آواز ہے سلمان آہستہ رو کہ مدینے والے جاگ جائیں گے، ابو ذر آہستہ رو مدینے والے جاگ جائیں گے۔ زہرا مجھے کہہ کے گئی ہے مدینے میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا، مدینے میں کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ سلمان ابو ذر خاموش ہو جاؤ، جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، جب میں تمہیں پیغام بھیجوں تو جنازے کے ساتھ آ جانا، کیا خبر سناؤں کہ سلمان کتنا رو رہے تھے، میں کیا پڑھوں کہ ابو ذر کیسے چیخ رہے تھے، عمار کیسے رو رہے تھے، مقداد کی کیسے گریے کی آوازیں آ رہی تھی۔ سلمان ابو ذر کو تسلی دیتا، ابو ذر سلمان کو تسلی دیتا، علی کے نوکر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے اب علی کو کیا ہوگا، اب مولا علی کا صبر کیسے رہے گا، اب علی کی ڈھارس کون بنائے گا، اب علی کو تسلیاں کون دے گا، ہم زہرا کا دفاع نہ کر سکیں، ہم قیامت والے دن محمد کے سامنے کیسے اٹھیں، چیخے مار مار کے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے آج کے بعد نبی کی قبر پہ کیسے جائیں، ہم اس کی بیٹی کو بچا نہ سکے، ہم اس کی بیٹی کا تحفظ نہ کر سکے۔ مسجد میں صحابی ہو رہے تھے، گھر میں زخمی جنازہ، اندھیرا، ایک چراغ جل رہا تھا اور زخمی جنازہ، خاموش بیٹیاں آستینے دانتوں میں لے کے رو رہی تھیں تاکہ سسکیوں کی آواز باہر نہ چلی جائے۔ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے علی کے بیٹے، یا امیر المومنین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، فضا چادر لگاؤ، غسل شروع کریں۔ مادن عصمت اور ملکہ تطہیر کا زخمی جنازہ وارث نور زہرا پردے کے پیچھے لے کے آئے، ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھنا تھا اور نہیں اٹھا، سیدہ اپنا کفور اپنے سرہانے رکھ کے، اپنا کفن اپنے سرہانے رکھ کے دنیا سے گئی تھی، علی نے وہ جنت سے آیا ہوا کفن سیدہ کو دیا۔ اس لمحے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے بیٹیوں کو کون ہٹائے گا، بہنوں کو کون ہٹائے گا۔ حسن اور حسین نے دونوں بہنوں کے ہاتھ تھامے، آواز دے کے کہا زینب و کلثوم ماں کا جنازہ چھوڑو، بابا کا حکم ہے جنازہ لے کے جانا ہے۔ سیدہ فاتح شام کی کلائی میں حسین غریب کا ہاتھ تھا، زینب نے حسین کا ہاتھ تھاما، تھام کے کہتی حسین تو مجھے جنازے سے اٹھائے گا۔ حسین کی آواز ہے زینب آج اٹھانے آیا ہوں، آج کے بعد بے شک اپنی مرضی سے اٹھ جانا،
زینب کی آواز ہے پھر تیری خواہش میں نے پوری کر دی. حسین کی کلائی میں زینب کا ہاتھ تھا, زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی. 11 محرم کو جب زینب حسین کی لاش پہ آئی ہے, مقتل کہتی ہے بیٹھی تو سر کے بال سفید تھے, جب سر کے بال سرخ ہونے شروع ہوئے کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی تازیہ نے نہ کھا, میری لاش سے اٹھ کے چلی جا. رو گئی تو نے وعدہ کیا تھا تو اب کسی لاش سے اٹھائے گا نہیں. مدینے میں خبر ہو گئی, بنی ہاشم کے گھر کی خواتین کے رونے کی آواز مدینے کی عورتوں نے سن لی. انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا لگتا ہے زہرا چلی گئی, لگتا ہے محمد کی بیٹی دنیا چھوڑ گئی. بنی ہاشم کی خواتین کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ادھر گھر میں 2 بیٹے اور 1 باپ جنازہ اٹھانے والے. دونوں بیٹوں نے پچھلے پائے پکڑے, باپ نے اگلے پائے پکڑے. جنازہ حجرے سے لے کے گھر کے بیرونی دروازے پہ علی آئے. علی نے بازار کا منظر دیکھا, الٹے قدم علی چلے. آواز آئی حسن جنازہ حجرے میں لے کے جا. جنازہ حجرے میں گیا, علی نے جنازہ رکھ دیا. تھوڑی دیر کے بعد علی کی آواز آئی حسن جنازہ اٹھا. جنازہ اٹھا, جنازہ حجرے سے باہر آیا, پھر رکھ دیا. حسن کی آواز ہے بابا بار بار جنازہ اٹھا کر رکھ کیوں رہے ہیں؟ علی کی آواز ہے حسن حسین کو رہنے دے, تو میرے ساتھ آ. حسن کا ہاتھ پکڑ کے علی مدینے کے بازار میں آئے. مدینے کے بازار میں محلہ بنی ہاشم کے باہر کھڑے ہوئے. چند مرد کہہ کے مار کے کہہ رہے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مزدور کو مارا. اس نے ہمارے مردوں کو مارا, ہم نے اس کی مزدور کو مارا. علی کی آواز ہے ایسے جنازہ اٹھایا حسین مر جائے گا. یہ جان بوجھ کے مدینے میں خانہ جنگی چاہتے. انہیں گھروں میں سونے دو. مدینہ سونے کا انتظار علی کرتے رہے. رات کی تاریکی میں زہرا کا جنازہ اٹھا. جنازہ اٹھنے کے بعد ان 3 کے علاوہ 5 لوگ اور یا 6 لوگ اور, سلمان و ابو ذر, حذیفہ, عباس اور فضل ابن عباس, یہ چلتے ہوئے جنت البقیع میں پہنچے. علی نے خاموش قبر میں سیدہ کو لحد میں اتارا. یہ جملہ جب میں نے کتاب میں پڑھا تھا میری عبادت ہو گئی تھی. جو قبر میں اتارتا ہے نا وہ قبر میں پہلے اترتا ہے, پھر وہ میت قبر میں اتارتا ہے. میت میں قبر میں اتارنے کے لیے علی خود لحد میں اترے. سیدہ کو قبر میں اتارا. اتارنے کے بعد علی جب قبر سے باہر آئے تو علی کے بدن کے آخری جو چیز باہر آئی وہ علی کے ہاتھ تھے. علی نے یوں دونوں ہاتھ جب مٹی سے بھرے ہوئے باہر نکالے, آسمان کی طرف کر کے علی نے خالی ہاتھوں کو دیکھا. چیخ نکلی علی کی. ہاتھوں کو ایسے کر کے کہتے چلی گئی زہرا, ایسے ہاتھوں کو ہلا کے چلی گئی فاطمہ. منہ آسمان کی جانب کہا میرے اللہ تیری امانت میں نے تجھے لوٹا دی. میں نے صبر کے ساتھ رات کی تاریکی میں زہرا کو دفن کر دیا. سیدہ کی قبر کا نشان علی نے مٹایا. مٹانے کے بعد حسن اور حسین کو یوں علی نے اپنے پہلو میں لیا. بچوں کو روتے ہوئے تسلیاں دیتے دیتے علی جنت البقیع سے باہر نکل رہے تھے. مڑ مڑ کے حسین ماں کی قبر کو دیکھ رہے تھے. بابے کا ہاتھ لا کے بابا مجھے تھوڑی دیر ماں کے پاس بیٹھے تھے. علی کی آواز نہیں حسین چل گھر چلے. حسین میں صبح تمہیں پھر ماں کی قبر پہ لے آؤں گا. حسین جتنے قدم چل رہے تھے مڑ مڑ کے ماں کو دیکھ رہے تھے. سینے سے لپٹ گئے. لوگ کہتے بابا اماں کو چھوڑ آیا, بابا ہمارا شہر خالی ہو گیا, بابا ہماری حویلی خالی ہو گئی. علی اپنے یتیموں کو چپ کرواتے رہے. چپ کروانے کے بعد علی نے نماز تہجد کے لیے مصلی بچھایا. فضا روتی ہوئی علی کے آگے آئی. رو کہتی یا علی ابھی نماز کی نیت نہ کیجیے گا. علی کی آواز ہے فضا کیا ہوا؟ رو کہتی وہ تیری زینب سو رہی ہے, وہ تیری کلثوم دروازے پہ سو رہی ہے, وہ حجرے میں تیرا حسن بیٹھ گیا ہے. میں پورا گھر تلاش کر آئی ہوں, مجھے حسین کہیں نظر نہیں آ رہا. اتنا نام آنا تھا. علی نے مسلح چھوڑا. علی نے دیوار سے تلوار کھینچی. علی مدینے کی گلیوں میں دوڑے. علی کے بارے حسین 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 بابا تجھے ڈھونڈ رہا ہے. آواز دیتے دیتے علی جنت البقیع میں پہنچے. حسین ماں کی قبر میں منہ رکھ کے بیٹھے تھے. لوگ کہہ رہے تھے اماں تیرے بغیر نیند نہیں آ رہی, اماں ایک بار گھر آ جا, اماں میرا گھر خالی ہو گیا, اماں میرا شہر ویران ہو گیا, اماں تیرا حسین یتیم. ماں کو میں